اسٹوڈینٹس، مائی نیم از زینب اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علم کی اہمیت۔ کیا ہے؟ علم کی اہمیت۔ آج ہم دیکھیں جو آپ کی امپورٹنس آف ایجوکیشن ہے ان دا لائٹ آف قرآن، یعنی جو قرآن میں اس کی اہمیت ہے وہ کیا بتاتا ہے۔ دیکھیں اب کچھ احادیث کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ دیکھیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ علم حاصل کرو ہوا تمہیں چین جانا پڑے، حالانکہ یہ احادیث مبارک ہے۔ کہہ دیا گیا کہ علم حاصل کرو ہاں تمہیں چین جانا پڑے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ علم حاصل کرو ہاں تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ کہہ دیا گیا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ علم حاصل کرو محض سے لے کر لحد تک۔ پھر کہا جو علم کی جستجو میں رہتا ہے اسے موت فنا نہیں کر سکتی۔ جو علم کی جستجو میں رہتا ہے اسے موت فنا نہیں کر سکتی۔ طالب علم کے قلم کی روشنی شہید کے خون سے بھی زیادہ پاک ہوتی ہے۔ چنانچہ اسلام نے مسلمانوں کو ایک نیا فلسفہ، ایک نیا نظریہ علم عطا کیا ہے جس نے تعلیم کو مسلمانوں کی زندگی کا بڑا اہم جزو قرار دیا ہے اور علم سیکھنے اور سکھانے پر بہت بڑا زور دیا ہے۔ اسلام ایک مکمل ذات حیات ہے، اس کی اپنی تہذیب اور ثقافت ہے۔ اسلامی نظام تعلیم، اسلامی روایات اقدار کو قائم رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے میں مدد دیتا ہے، اسی طرح سے اسلامی نظریہ حیات کی عکاسی کرتا ہے۔ کہتے ہیں علم کی جو اہمیت ہے ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے دیکھیں احادیث کی روشنی میں وہ یہی کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو ہوا تمہیں چین جانا پڑے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ پھر کہاں ہم دیکھتے ہیں، اب میں نے تھوڑا سا آپ کو پہلے ریویو بتایا کہ احادیث کی روشنی میں وہ یہ کیا بات کرتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ علم کی جو اہمیت ہے وہ قرآن آیات کی روشنی میں کتنی ہے۔ قرآن مجید وہ مقدس الہامی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ پھر کہتے ہیں اس کتاب میں انسانی زندگی کے تمام پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس میں روزمرہ کے تمام سیاسی، معاشرتی اور مذہبی مسائل کا حل موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ کی قرآن کریم ہے وہ آپ کی کہتے ہیں کہ تمام سیاسی، معاشرتی، مذہبی مسائل کا حل رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے دنیا میں 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بترتیب اپنی الہامی کتاب زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید اتاری تاکہ انسان کے لیے رشتوں و ہدایات کا مخزن ہو۔ خود کائنات کا سب سے بڑا معلم ہے۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبر کی وساطت سے تعمیر انسانیت کا کام جاری رکھا۔ پھر کہتے ہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ علم کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل کی گئی اس کے الفاظ علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام نے وسلم سے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا اور انسان کو بٹکی ہوئی جو ہے اور تمہارا رب بہت بڑا کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر کہا گیا کہ انسان کی جو زندگی ہے نا، یعنی انسان اس کو کہا گیا کہ وہ بڑا کریم ہے، رحیم ہے، اس نے قلم کے ذریعے آپ کو علم سکھایا۔ کس کے ذریعے علم سکھایا؟ قلم کے ذریعے، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ پھر یہی کہہ دیا گیا کہ کیا جاہل اور علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم کا نام لے کر پڑھو جس نے کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو پھٹکی سے بنایا اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کو اس کا علم نہ تھا۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ جسے علم و فہمت کی دولت ملی اسے بڑی بڑائی کا حصہ ملا۔ کیا کہتے ہیں؟ جسے علم و فہم کی دولت ملی اسے بڑی بڑائی کا حصہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے مومنین کے درجے اعلیٰ اہل علم کے لیے درجے بلند فرما دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو آپ کے انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے علم جو آپ کے علم والوں کے درجے ہیں ان کے بلند فرما دیے ہیں۔ پھر کہتے ہیں پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو کی خیر حقیقی سے نوازتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس انسان کو خیر حقیقی سے نوازتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے خدا سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو صحیح معنوں میں اس کو علم رکھتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خدا سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو صحیح معنوں میں اس کا علم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ چلیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو سورہ رحمان ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن علم الانسان علم البیان، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی اور اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھا دیا۔ کیا کیا؟ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی
پھر اس نے اس کو انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان سکھا دیا۔ علم کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، امپورٹنس آف ایجوکیشن ان دا لائٹ آف حدیث، کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں علم عالم کو عابد پر اس لیے فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہے اس پر۔ پھر کہتے ہیں علم سیکھو اس لیے کہ یہ حلال و حرام میں تمیز سکھاتا ہے اور اہل جنت کا راستہ بتاتا ہے، وحشت میں انسان و محبت پیدا کرتا ہے، تنہائی کا ساتھی ہے۔ علم سیکھو اس کہتے ہیں مسرت و تندرستی میں رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں دشمنوں سے مقابلہ کہ میں بہترین آپ کا ہتھیار ہے، دوستوں کا نایاب ساتھی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوموں کو عروج عطا فرماتا ہے۔ پھر کہتے ہیں علم دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے، یعنی کہا کہ جو آپ کا علم ہے وہ دنیا کی اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو شخص علم کے بارے میں بات چیت کرتا ہے وہ گویا خدا تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو شخص علم کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، جو شخص اپنے گھر سے طالب علم کے لیے چلتا ہے وہ خدا کی راہ میں چلتا ہے، جو علم کی اشاعت کرتا ہے وہ گویا زکوٰۃ دیتا ہے، جو علم کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ خدا کی پرستش کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو علم کی اشاعت کرتا ہے نا وہ یہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ علم کا صحیح استعمال کر سکتا ہے، وہ خدا کی پرستش سکھاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں آپ دیکھیں تعلیم کی فلسفہ جو بنیادیں ہیں، آج ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے، تھوڑا اس کا انٹروڈکشن دیکھیں گے کہ فلسفہ بنیاد ہے کیا۔ دیکھیں فلسفہ تعلیم سے مراد فلسفے کا علم کا وہ شعبہ ہے جو کسی قوم کے نظریہ حیات کو حاصل کرنے کے لیے مقاصد تعلیم کا تعین کرتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ فلسفہ تعلیم سے مراد فلسفے کے علم کا وہ شعبہ ہے جو کسی قوم کے نظریہ حیات کو حاصل کرنے مقاصد تعلیم کا تعین کرتا ہے اور ان مقاصد کے حصول کے لیے ضروری مضامین اور طریقہ تدریس کا انتخاب کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں جو فلسفہ تعلیم ہے، جو آپ کی ایجوکیشن ہے، اس سے مراد وہ علم کا وہ شعبہ ہے جو کسی قوم کے نظریہ حیات کو حاصل کرنے کے لیے مقاصد تعلیم کا تعین کرتا ہے اور ان مقاصد کے حصول کے لیے ضروری مضامین اور طریقہ تدریس کا انتخاب کرتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں فلسفہ تعلیم کی اہم بنیاد ہے، اور پھر کہتے ہیں فلسفے کے بغیر انسان زندگی کا سمجھنا ناممکن ہے۔ فلسفہ زندگی کے محیطی شعبوں کے متعلق تصورات اور فکری بنیادیں مہیا کرتا ہے۔ یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ تعلیم معاشرے کے فلسفہ حیات کے تابع ہوتی ہے۔ کسی بھی نظام تعلیم کی فکری بنیاد فلسفہ سے ہی حاصل ہوتی ہے اور اسی بنیاد پر نظام تعلیم کے تمام عناصر مقاصد تعلیم، تدوین و نصاب، حکمت تدریس، انتظام و نصار تعلیم میں استوار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر مقاصد تعلیم کا تعین کسی قوم کے نظریہ حیات سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں جبکہ نظریہ حیات ان فلسفہ افکار سے ماخوذ ہوتا ہے جو کسی قوم نے حقیقت اور سچائی کی حیثیت سے درست تعلیم کر رکھے ہوں، اس لیے ضروری ہے تعلیم کی بنیادوں میں فلسفہ کی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے۔ اس کے لیے فلسفہ کا مفہوم اور اس کا دائرہ کار بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ فلسفہ کا مفہوم کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں منتصر فلسفہ کے معنی حکمت اور دانش باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں۔ فلسفہ ایک فکری تحقیق ہے جس میں انسانی کائنات اور اپنے بارے میں بنیادی مسائل پر غور کرتا ہے۔ چاچا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلسفہ حیات ایک ایسا عمل ہے جسے انسانی معاشرے میں بہتر سے بہتر مطابقت حاصل کر سکتا ہے۔ فلسفہ انسانی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے، اقتدار کو بھی بحث لاتا ہے۔ فلسفے کے اس شعبے کو قدریات کہتے ہیں۔ اس میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ اقتدار کیا ہوں گی، ان کی ماہیت کیا ہوگی، کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے۔ تو کہتے ہیں فلسفہ آپ کو یہی بتاتا ہے، لیکن جو آپ کی ایجوکیشن ہے یعنی ایجوکیشن فلسفی ہے، فلسفہ تعلیم ہے، وہ کیا ہے؟ جب ہم کسی قوم کی تاریخ و تفصیل کے ساتھ ان کی بدبوش، ان کے رسم و رواج اور اگلے جو حکومت کے جو کرنے کے اصول، ان کے نظم و نسق اور اندرونی بیرونی سیاست، ان کے تمام شعور ان کی دار کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسے فلسفہ تعلیم کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فلسفہ تعلیم کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کی جو بدبوش ان کے رسم و رواج ہیں، ان کی حکومت کرنے کے اصول ہیں، ان کے نظم و نسق ہیں، اندرونی بیرونی سیاست ہیں، ان اگلے تمام شعور ان کی قدر ان کی قیمت کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے فلسفہ تعلیم کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی آرٹ کا مطالعہ کرتے ہیں جب ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آرٹ کسے کہتے ہیں، اس کی نوعیت، ماہیت اور اصلیت کیا ہے، اس کا علم کس طرح کے ذریعے سے کس حد تک حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس کی اقدار کیا ہے، یہ مفید یا نقصان دہ ہے، اس کا اچھا برا رکھنے کا کیا معیار ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، کسی قوم کے نظریہ حیات سے اس کا کیا تعلق ہے، کسی قسم کی اچھی تعلیم کس کی بری، تو ہم اسے فلسفہ تعلیم کہیں گے۔ کہتے ہیں اچھا برا، اس کی دار کیا ہے، اس کے ہلاک کیا ہیں، اس کے نقصان ہیں، اس کو مفید ہے، ان سب کو سمجھنا کیا ہے آپ کا فلسفہ کہلاتا ہے۔
تعلیم میں سب سے پہلے ہم اس کے مقاصد و اقدار کو تعین کرتے ہیں، اس کے بعد ان ذرائع جن سے یہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں، جن میں نصاب اور طریقہ تدریس شامل ہیں۔ تعلیم کے حصول میں بے شمار مسائل پیش آتے ہیں جن کا ہم غور و فکر سے حل تلاش کرتے ہیں، ہر قدم پر اسے تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہوئے سوال کرتے ہیں ایسا کیوں کریں، ایسا کیوں نہ ہو، اور یہ سب کچھ کئی تمام باتیں فلسفہ کے دائرہ کار عمل میں آتی ہیں۔ اگر ہم فلسفے اور تعلیم کا مشترکہ موضوع تلاش کریں تو ہمارے سامنے حقیقت سامنے آتی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے کہ تعلیم ایک عمل کا نام ہے جو نفسیات کی مدد سے طالب علم کو مہیا کرتا ہے، جب فلسفہ علم کی حقیقت سے تعلق رکھنے والے سوالات کے جواب فراہم کرتے ہیں، مثلا علم سے ہماری کیا مراد ہے، علم حاصل کرنے کے کیا ذرائع ہیں، علم کن کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے آپ کے بیسیکلی اس میں آتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ علم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا آتی ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور تعلیم کی کچھ ہم نے انٹروڈکشن کو ڈسکس کیا کہ اس کی فلسفہ بنیادیں کیا ہیں۔ تو ہمارا یہ ٹاپک آج کا، آئی ہوپ کہ آپ کو انٹروڈکشن بالکل کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔